برادران اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین دائماً ابدا والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا یعنی جناب محمد رسول اللہ، ابھی آپ جس طریقے سے انگوٹھا چوم رہے ہیں اس طریقے سے چومنا شریعت کے خلاف ہے۔ انگوٹھا چومنا تو سنت والجماعت کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، علامت ہے، پہچان ہے، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ بلکہ شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی عالم عالم نائب غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کا نام آئے سننے یوں ادب سے چومنے کی چومنے میں آواز نہ نکلے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چومنے میں آواز نہ نکلے، اور آپ لوگ اس طرح سے چومتے ہیں، اسے کرتے ہی نہیں، اس طریقے سے منع ہے، شریعت کے خلاف۔ یہ چومنا نہیں بلکہ چمکانا ہے، اور میرے آقا کا نام ہے، ہم جتنا ادب سے چومیں گے اتنا کام ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ سب مل کر ایک بار اپنے نبی پر درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی علیہ نبی کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی خطیب ہندوستان مفتی غلام احمد قادری صاحب آپ کو بڑی شاندار بڑی شاندار انہوں نے تقریر سنائی، اور آپ سن رہے تھے کہ سو رہے تھے ہمیں یہ نہیں معلوم، لیکن جب کبھی کبھی آپ بیچ میں سبحان اللہ بلواتے تھے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں، لیکن سوچ کچھ اور رہے۔ تو میں تو تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، بس دعائیہ کلمات کہنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، ہم اور آپ سب بریلی شریف کے سیدائی ہیں، بریلی شریف کے غلام ہیں، اپنے دلوں میں مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بسائے ہوئے ہیں۔ اصل میں کل بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی کہیں کا بھی مرید ہو، لیکن اصل میں ہم سنیوں کے پیر امام احمد رضا خان۔ دوستوں بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، یہ مہینہ بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ یہ مہینہ محرم شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی عالم عالم نائب غوث الاعظم مجدد ابن مجدد حضور مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 14 محرم شریف کا عرس پاک، یعنی کل کی تاریخ میں میرے دادا بھی حضور مفتی عاصم ہند کا عرس تھا، اور اسی محرم شریف میں میرے آقا حسین تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے فاطمہ خاتون جنت کی شہزادے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کے لاڈلے میرے آقا حسین کربلا شریف میں اپنے تمام خاندانوں کے ساتھ مردوں میں صرف اور صرف زین العابدین کو چھوڑ کر 10ویں محرم شریف کو
کربلا شریف کے میدان میں سب کچھ لٹا دیا، اپنا کنبہ لٹا دیا۔ دوستوں، بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، میرے آقا حسین بڑے عظیم ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے ترین ہیں، بہتر ہیں، اچھے ہیں، کیونکہ اس دور حاضر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 56 یعنی پردہ فرمانے کے بعد جو آج تک اسلام ہے، اسلام میں تر و تازگی ہے، یہ امام حسین کی بدولت ہے۔ اسلام کے پودے میں گنگا جمنا کا پانی نہیں، بلکہ مصطفیٰ کے نواسوں نے اپنے خون سے سینچا ہے اس اسلام کے پودے کو۔ اور یہ پودا ایسا ہے کہ لوگ اس کو جتنا کاٹتے ہیں اتنا ہی یہ پھولتا پھلتا اور ہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوستوں، اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا شریف میں آپ نے جو شہادت پیش کی ہے، اس شہادت کا کوئی مثال نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، اور نہ قیامت تک ہوگا۔ ارے شہادت کی تو بات چھوڑیے، جس کی پیدائش کا کوئی مثال نہ ہو، کوئی جواب نہ ہو، تو بھلا اس کی شہادت کا جواب کہاں سے لے کے آؤ گے؟ میرے آقا حسین فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم میں ہے، یعنی پیٹ میں ہے، مادر شکم میں ہے، 9واں مہینہ شروع ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی، آج یہ مصطفیٰ آپ کے گھر چلے گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ہمارے مقدس کی معراج ہے کہ تمام نبیوں کے امام کا قدم ہمارے گھر میں پڑے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی سے نماز ادا کر کے، آپ نماز پڑھ کر کے آپ باہر نکلتے ہیں، سیدھا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ اندر جاتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ خاتون جنت قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، مصلی میں بیٹھ کر ذکر الہی کر رہی ہیں، کلام رب کی تلاوت کر رہی ہیں۔ دوستوں، بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، ہم مدینے کے تاجدار باہر تشریف لاتے ہیں، اور کبھی دروازے کے اس طرف جاتے تو کبھی اس طرف آتے، تو کبھی اس طرف جاتے تو کبھی اس طرف آتے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرتے، یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ کبھی آپ ادھر آتے ہیں تو کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں تو کبھی ادھر آتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، آج مجھے کسی کا انتظار ہے آنے کا، کسی کا انتظار کر رہا ہوں، وہ کب آ جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنے میں چچی تشریف لاتی ہے۔ آپ نے اپنے چچی سے فرمایا کہ اے میری چچی، جا کے دیکھو کیا میرا نواسا حسین آیا کہ نہیں آیا۔ جب آپ کی چچی اندر جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ اس
شہید کربلا حضور حفیظ ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرا آقا حسین آ رہا ہے، یعنی حسین آ گیا۔ آپ کی چچی کہتی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ حیرانے کی بات ہے، میرے نبی نے فرمایا آپ تو جا کے دیکھو۔ جب وہ اندر جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ اب قرآن پاک کے بجائے ایک بچہ گود میں ہے، یعنی قرآن پاک کے بجائے ایک بچہ گود میں ہے، وہ مسکرا رہا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اب چچی دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے اے فاطمہ ذرا یہ تو بتا یہ بچہ کس کا ہے؟ فاطمہ عرض کرتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بیٹا میرا ہے، یہ شہزادہ میرا ہے، یہ لختے جگر میرا ہے، یہ نور نظر میرا ہے۔ اب آپ اللہ کے رسول کی چچی جو ہے کبھی زمین کو دیکھتی ہے، کبھی در و دیوار کو دیکھتی ہے، فاطمہ جس مسلے میں اس چادر میں بیٹھی تھی اس چادر کو دیکھتی ہے، آپ کے دامن کو دیکھتی ہے، کپڑے کو دیکھتی ہے، کبھی پیچھے جا کے دیکھتی ہے، کبھی بائیں جا کے دیکھتی ہے، کبھی آگے سے دیکھتی ہے، کبھی دائیں سے دیکھتی ہے، کچھ نظر نہ آیا۔ اب اللہ کے رسول کی چچی حیران و پریشان ہو کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ فاطمہ کا بیٹا تو آ گیا ہے، شہزادہ تو آ گیا ہے، لیکن یہ معاملہ سمجھ میں مجھے نہیں آیا کہ جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے خون کے فوارے گرتے ہیں، جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے پانی کے قطرے گرتے ہیں، جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے وہ بستر پاک ہوتا ہے، وہ زمانہ پاک ہوتا ہے، ماں کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، جس بستر میں نہ ہو، جس بستر میں خاتون ہو، پیدائش کے وقت وہ بستر بھی خراب ہو جاتا ہے، لیکن حسین پیدا ہو چکے ہیں، بستر بھی پاک ہے، فاطمہ کا لباس بھی پاک ہے، دیوار بھی پاک ہے، سب کچھ پاک ہے۔ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، جب اسی کے بریلی کے رضا کی نگاہ پڑی تو بریلی سے پکار اٹھے کہ تیری نسلیں پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے کہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہمارے رسالت مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، غلامان اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ اللہ جل شانہ ان کی حفاظت عطا فرمائے، انہیں اس برے حادثے سے محفوظ فرمائے، ان کی زندگی سلامت آمین آمین ثم آمین۔ میرے موبائل میں بھی فون آ رہا تھا، کسی کا میں توجہ نہیں دیا۔ اللہ جل شانہ معاف فرمائے ہمیں۔ شیر رضا خاندان اعلیٰ حضرت شہزادے شیر رضا بھتیجے تاج الشریعہ نواسے امیر شریعت ابھی بہت بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ انہیں سلامت رکھے، انہیں کوئی پریشانی نہ ہونے پائے، اللہ ان کی زندگی کو محفوظ کرے، آمین کیونکہ آمین۔ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کی امانت ہے، اور آپ نے دین سنیت کا بہت کام کیا ہے، اور تقریباً اس گناہگار کے ساتھ جب بھی وقت آتا ہے آپ سفر بھی کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم لوگوں نے ہفتہ سفر کیا ہے، تو اللہ جل شانہ انہیں محفوظ فرمائے۔ دوستوں بزرگوں، شاید وہ انہی علاقوں میں گئی تھے بوکارو، ہمیں آج بہت ہی عظیم الشان جشن بنارس کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ یہ دیہات سڑک حادثے میں بتا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ شانہ کو حفاظت عطا فرمائے. آمین آمین خالد المفتی آدمی ہم کا صدقہ انہیں عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین شیعہ کے فیضان سے آمین اللہ انہیں پھر سے اسی طرح صحت اور تندرستی عطا فرمائے. آمین. یقین مانیے خاندان اعلیٰ حضرت میں وہ سب سے زیادہ لمبے یوں چہرہ یوں داڑھی. جب امامہ شریف آتے ہیں یقین مانیے ایسا لگتا ہے کہ کوئی شیر آ گیا. بے شک اتنا حسین و جمیل چہرہ جن کو سرکار تاج الشریعہ نے اپنے گود میں کھلایا، جن کو حضور امین شریعت نے اپنے گود میں کھلایا ہے، وہ شخصیت دعا کریے اللہ انہیں سلامت رکھے. اور دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، وہی امام حسین اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی وفا کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے آپ کرب و بلا میں تشریف لے گئے. سینکڑوں قرون آنے کے بعد تب تو میرے آقا مدینے سے سفر کیے مکہ کے لیے. بہت بڑی بات ہے، شہادت کا بیان اگر میں اس میں جاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا شریف میں یزیدی کتے یہ بکواس کرتے ہیں کہ وہ مجبور تھے، بے بس تھے، پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترس گئے، اپنے اولادوں کو وہ پانی نہیں پلا پایا. دوستو یقین سے بتاؤ جو اس وقت اجمیر میں آرام فرما ہے اجمیر شریف میں، وہ کس کی اولاد ہے؟ آقا حسین کی اولاد ہے، یعنی امام حسین کے بیٹے ہیں. عطا رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہند کے راجہ مہاراجہ ہم سب کے خواجہ، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. بس یہی آخری بات سنیں اس کے بعد سلام ہو جائے. اور میں بھی اس علاقے میں نے دورہ کیا، دن میں میرا دورہ ہوا. میں نے دیکھا کہ ہماری اسلام کی شہزادیاں، ہماری ماں بہنیں ساڑیاں پہنی ہیں. مذہب اسلام میں ساڑیاں پہننا حرام ہے، اور وہ عورتیں جو ساڑیاں پہنتی ہیں میرا دعویٰ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر بھی جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی بھی جائے گا، باپ بھی جائے گا، اور اس کی ماں بھی جائے گی. یعنی ایک عورت 4-5 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. ساڑی پہننا مذہبی اسلام میں حرام کیا ہے. یہ ہمارے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں رہنما، میں تو بہت کم پڑھا لکھا ہوں، ان سے پوچھی کہ عورتوں کے لیے چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی اور یہ تلوار چھوڑ کر سارا بدن چھپانا فرض ہے. سارا بدن چھپانا فرض ہے. اب جب عورتیں ساڑیاں پہنتی ہیں، ساڑیاں پہننے والی عورتیں کے پیٹ اور پیٹھ دونوں کھلا رہتا ہے. جو آگے کا حصہ پیٹ ہے اور پیچھے کا حصہ جو پیٹھ ہے یہ دونوں کھلا رہتا ہے. اللہ کے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورتیں جو اپنے بدن کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی جتنا چھپانا فرض ہے، اگر ان جگہوں پر کسی غیر مرد کی نگاہ اگر نہیں پڑی ہے تو ایسی عورت میری بیٹی فاطمہ خاتون جنت کے ساتھ جنت میں جائے گی. کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی. وہ بھی اللہ کے رسول کے شہزادی کے ساتھ جنت میں جائے گی. اور جو عورتیں اپنے بدن کی نمائش کرتی ہیں، جو حصہ چھپانا فرض ہے، اگر اسی حصے میں کسی غیر مرد کی نگاہ پڑ جائے تو ایسی عورت جہنمی فرشتے پاک پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے. اور دنیا والے پوچھیں گے محشر کے میدان میں کہ کون سی عورت ہے، تو لوگ محشر کے فرشتے یہ جواب دیں گے کہ عورت وہی ہے جس نے پردے کا اہتمام نہیں کیا.
کوشش کریں کہ ماں بہنوں کو پردہ میں رکھ کے ساڑیوں سے بچائیں. یہ کافرانہ لباس ہے. ہم تو سنی مسلمان ہیں, بریلوی مسلمان ہیں, سنت و شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں. ہمیں اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں بہنوں کو پردے میں رکھیں. ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ بتاؤ, شہادت کے بعد یزیدی پتر نے حسین میں آگ لگا دیا, آپ کے بچیوں کو بے پردہ کر دیا. حضرت زینب کے سروں کا دوپٹہ چھین لیا گیا, سکینہ کو سٹایا گیا, شہر والوں کو اڑایا گیا, اہل بیت کی عورتوں کے آبرو کے ساتھ کھیلا گیا. وہ عورتیں جن کے گھر میں جبریل بغیر اجازت کے کبھی جاتے نہیں, ایسی خاتونوں کے سروں کا دوپٹہ چھینا گیا. جب ایسی خاتونوں کے سروں کا دوپٹہ چھینا گیا تو مولا علی کی شہزادی حضرت زینب نے کہا کہ اسلام کی شہزادیوں, اے نبی کی بیٹیوں, اے مولا علی کے گھر کی آبرو, اے مولا علی کے گھر کی آبرو کی عزت کرنے والی خاتونوں, پردہ کرو. تو ایک وقت میں سب خاتونوں نے مل کر کہا کہ اے زینب, آج تک کبھی آسمان کا سورج نے میرے بال کو نہیں دیکھا ہے, کبھی میرے کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا ہے, کبھی رات کے تاریکیوں میں چاند نے میرے بال کو نہیں دیکھا ہے, چہرے کو نہیں دیکھا ہے. لیکن یزیدی کتوں نے دوپٹہ چھین لیا ہے, نقاب چھین لیا ہے. اب کی چیز سے پردہ کرے تو زینب نے رو کر جواب دیا تھا کہ حسین کی شہزادیوں, اے اہل بیت کی بیویوں, اگر پردہ کرنا چاہتی ہو تو دوپٹہ نہیں ہے تو کیا ہوا, بال ہے, بال کو چہرہ حضرت زینب نے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم داماد پیغمبر فاطمہ خیبر شیر خدا کی شہزادی نے امام حسین کی بہن نے بال سے چہرہ ڈھکوایا, بال سے پردہ کروایا. گویا زینب کربلا سے یہ پیغام دے رہی ہے, اے حسین کے نام میں نعرہ لگانے والوں, محرم شریف میں جلسے جلوس کرنے والوں, کھچڑا کھانے والوں, بریانی کھانے والوں, یہ تمہیں مبارک ہو. یہ آقا حسین کے طلبے کا صدقہ ہے, لیکن یہ تمہارا بریانی بنانا اور کھانا کام آئے گا, یہ کھچڑا بنانا اور کھانا کام آئے گا. یہ تب کام آئے گا جب اپنے گھر کی ماں بہنوں کو پردہ میں رکھو. واہ واہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. لیکن اتنی بدکاری ہو گئی ہے, آج لوگ سنیت کو بدنام کرتے ہیں, بریلی مسلک کو بدنام کرتے ہیں, معاذ اللہ, مروضہ قاضیہ داری بناتے ہیں, بنا کر کے چوراہے میں رکھتے ہیں, اس کے لیے چوک بناتے ہیں, اس کے لیے کربلا بناتے ہیں, اور بنانے کے بعد قاضیہ رکھیں گے. کچھ جگہ میری نظریں پڑی, میں نے دیکھا کہ عورتیں جو ہے مریلا کا پنکھ لے کر کے, اس کی جو ہے اس کا پنکھ لے کر کے قاضیہ کو ہوا دیتی ہے. جب پوچھا گیا یہ کیا کر رہی ہو, تو جواب دیتی ہے میں ہوا دے رہی ہوں تاکہ امام حسین کو گرمی نہ لگے, تاکہ امام حسین کی تاکہ اس تازیہ پہ جو ہے بکری نہ بیٹھے, مچھر نہ بیٹھے. یہ دوستوں بزرگوں, سنی جنتی بریلوی مسلمانوں, میرا آقا حسین مجبور نہیں تھا, میرا آقا حسین مجبور نہیں ہے, نہ کل تھا نہ آج ہے اور نہ قیامت تک رہے گا, بلکہ میرا آقا حسین تو پیاسوں کو پانی پلاتا ہے, یہ سہاروں کا سہارا دیتا ہے. یہ مسلمانوں ہوش آ جاؤ, یہ مکاری پانا بند کر دو, امام حسین کے نام پہ یہ حرام کام کرنا بند کر دو, یہ گناہ کبیرہ بند کر دو, ورنہ یہ محبت نہیں, یہ حرام کام تمہیں جہنم کی آگ میں لے جائے گا, جہنم کی آگ میں لے جائے گی. مروضہ قاضیہ داری سے بچو. اگر قاضیہ بنانا ہے اصلی قاضیہ بناؤ, جس طرح امام حسین کا روزہ ہے, یعنی کربلا شریف کا جس طرح ٹکڑا شریف, ایسی قاضیہ بناؤ. لیکن اس کے لیے چوک بنانا حرام ہے, کربلا بنانا حرام ہے, یہ سب کرنا غلط ہے, شریعت کے خلاف ہے, یہ سب مروضہ میں داخل ہے. دوستوں بزرگوں, سنی جنتی بریلوی مسلمانوں, کچھ یزیدی کتے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب دیتے ہیں, کہتے ہیں دو شہزادوں کی لڑائی کی اور آقا حسین کربلا میں
وسلم نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور یہ ہاتھ ہاتھ میں جائے گا، یعنی امام حسین بتا رہے ہیں شرابی ہے، جواری ہے، دلیری ہے، بھنگیری ہے، آپ ہاتھ نہیں دے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی امام حسین سے محبت کرنے والوں، امام حسین کے وفاداروں سے محبت کرو اور غداروں سے نفرت کرو۔ غداروں کے ہاں کبھی رشتہ داری نہ کرو، نہ کبھی ان سے سلام کرو، نہ ان کے ہاں کھاؤ، نہ ان کے ہاں پیو، نہ ان کے ہاں جاؤ، نہ ان کو اپنے ہاں بلاؤ۔ آخر آقا حسین کا غدار ہے کون؟ تو آقا حسین کا غدار کوئی اور نہیں، وہ ہادی ہے۔ آقا حسین کا غدار کوئی اور نہیں، صلح کلی ہے۔ آقا حسین کا غدار کوئی اور نہیں، راشدی ہے۔ آقا حسین کا غدار کوئی اور نہیں، شیعہ ہے۔ آقا حسین کا غدار چکرائیوی ہے۔ آقا حسین کا غدار قادیانی ہے، راشدی ہے، چکرائیوی ہے، شیعہ ہے، اور بریلی شریف کے جتنے دشمن ہیں وہ سب آقا حسین کے غدار ہیں۔ کیونکہ بریلی جو ہے آقا حسین کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے تیری نسل پاک میں ایسا ہے بچہ بچہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سب گھرانہ نور کا۔ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، انہی کی اولاد اجمیر شریف میں، انہی کی اولاد اجمیر شریف میں ہے۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اجمیر شریف میں۔ سرکار عطائے رسول جند الولی، ولیوں کے ولی، معین الدین، جب آپ حج کے تشریف لے گئے، کعبہ شریف کا طواف کیا، صفا مروہ کا چکر لگایا، وقت زیادہ ہو گیا، وقت کی آخری بات میں دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کے قائم اور دائم رہیں، دین کی خدمت کریں، ماں بہنوں کو پردہ میں رکھیں، بریلی شریف سے محبت کریں، سرکار داد الشریعہ سے محبت کریں اور اپنے عقیدے ایمان کی حفاظت کریں۔ وہابی، صلح کلی، قادیانی، رافضی، شیعہ، چکرالوی، گاندھی، جتنے بھی بریلی شریف کے دشمن ہیں ان دشمنوں سے دور رہیں۔ اگر کوئی وہابی صلح کلی ہو جائے، چاہے اپنے خاندان کا ہو، رشتہ دار ہو، بھائی ہو، پریوار ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ وہابی صلح کلی ہو گیا اسے لات مار دیں، اس کے یہاں نہ آئے نہ جائیں، نہ کھائیں نہ پیئیں، نہ رشتہ داری کریں، کیونکہ جو آقا حسین کا نہیں، جو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نہیں، وہ میرا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبدالرحمن نے کہا کہ اے میرے بابا، اے حضرت ابوبکر، آپ پر میرا بہت، یعنی میرا احسان آپ پر بہت بڑا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے کہا وہ احسان کیا ہے؟ کہا جو آج آپ کا سر سلامت ہے میری وجہ سے، جو آپ کے اندر جان ہے میری وجہ سے، جو آپ چل پھر رہے ہیں میری وجہ سے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک جنگ کے موقع میں میری تلوار تھی، آپ کی گردن تھی، اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن مار دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نے میری گردن کیوں نہیں مارا؟ کہا آپ میرے باپ تھے، میں آپ کا بیٹا تھا، اس لحاظ سے میں نے آپ کی گردن نہیں مارا۔ لیکن صدیق اکبر کو جلال آ گیا، مصطفیٰ کے یار کو جلال آ گیا، مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار کو جلال آ گیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ عبدالرحمن، اگر میری تلوار ہوتی اور اگر میرا گردن ہوتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ عبدالرحمن میرا بیٹا ہے، اس کی گردن میں میری تلوار ہے، وہ کسی اور کی نہیں میرے بیٹے کی ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ مصطفیٰ کا غدار ہے، دشمن ہے۔
یقیناً یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے. اللہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار بنائے. السلام علیکم.